पाकिस्तान की भाग दौड़ किसके पास? फैसला चंद घंटों बाद। अब तक आजाद उम्मीदवारों पर आवाम का सबसे ज्यादा एतमाद। कौमी असेंबली की 111 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवारों को बरतरी। नून लीग दूसरे नंबर पर, 43 उम्मीदवार आगे। पीपल्स पार्टी का तीसरा नंबर, 27 नशिस्तों पर तीर, बाकियों से आगे। MKM 7, JUI 4। नवाज शरीफ एक हल्के में आगे, एक में पीछे। NA 130 में नवाज शरीफ को वासे बरतरी हासिल। आजाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद दूसरे नंबर पर। NA 15 मानसहरा में शहजादा गुस्ताब नवाज शरीफ से आगे। शहबाज शरीफ को अपने दोनों हलकों से बरतरी हासिल। NA 123 में शहबाज शरीफ आगे, आजाद उम्मीदवार अफजाल असीम पीछे। NA 132 से भी शहबाज शरीफ को लीड हासिल है। NA 119 में मरियम नवाज आगे, आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक पीछे। नून लीग की क़यादत इलेक्शन का रिजल्ट इकट्ठा बैठकर देखती रही। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमा मौजूद रहे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी छा गए। तीनों हलकों में वाज़े बरतरी। NA 194 में JUI के मौलाना राशिद सोमरो का दूसरा नंबर। NA 196 से भी बिलावल भुट्टो जरदारी को लीड हासिल। लाहौर के हलका NA 127 से वाज़े बरतरी। नून लीग के अता तारड़ पीछे। NA 207 से आसिफ जरदारी को बरतरी हासिल। आजाद उम्मीदवार शेर मोहम्मद रिंद दूसरे नंबर पर। तख्ते लाहौर की जंग, नून लीग जीतने को तैयार। NA 30 पर नवाज शरीफ, 119 पर मरियम नवाज को बरतरी हासिल। NA 122 में शहबाज शरीफ, 118 से हमजा शहबाज आगे। NA 122 से ख्वाजा साद रफीक को बरतरी। आजाद उम्मीदवार लतीफ खोसा का दूसरा नंबर। NA 120 में आयाज साथी के, 121 में शेख रोहेल असगर को बरतरी हासिल। NA 128 से सलमान अकरम राजा आगे, ऑन जाफरी पीछे। NA 117 में अलीम खान को बरतरी हासिल। कराची किसका? MKM जीत की जानिब गामजन। NA 248 में खालिद मकबूल सदीकी को बरतरी। NA 247 से ख्वाजा इजहार, 242 से मुस्तफ़ा कमाल को बरतरी। NA 246 से अमीनुल हक को बरतरी हासिल। जमात इस्लामी के हाफिज नईम पीछे। NA 241 से खुरमशेर जमान आगे, फारूक सत्तार का दूसरा नंबर। NA 44 में मौलाना फजलुर रहमान को लीड हासिल। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी दूसरे नंबर पर। NA 150 से जैन कुरैशी, 151 से मेहरबानो कुरैशी आगे। NA 155 से जहांगीर तरीन को बरतरी हासिल। NA 71 में ख्वाजा आसिफ और रेहाना इम्तियाज डार में कांटे का मुकाबला। NA 75 से दानियाल अजीज आगे। NA 76 में एहसन इकबाल को बरतरी हासिल। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े बुर्ज उलटने का खदशा। राना तनवीर, जावेद लतीफ, अता तारड़, राना सनाउल्लाह अपने अपने हलकों में पहुंचे। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी, यूसुफ सगैलानी पीछे। आजाद सरताज गुल, शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, मोहम्मद मलिक, आमिर डोगर आगे। कमर समान कायरा, चौधरी सालिक, शौकत पसरा भी अपनी अपनी नशिस्तों पर आगे। सरदार अख्तर महंगर, महमूद अचकसई, शाहसैन बुगटी भी जीत की जानिब गामसन। पंजाब असेंबली में नून लीग और आजाद उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। आजाद उम्मीदवारों को 24 से ज्यादा नशिस्तों पर बरतरी हासिल। 18 से ज्यादा नशिस्तों के साथ नून लीग का दूसरा नंबर। KP में आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। बिश्तर नशिस्तों पर वाज़े बरतरी हासिल। सिंध एक बार फिर पीपल्स पार्टी का, बेशतर हलकों से PP उम्मीदवारों को बरतरी हासिल। मुराद अली शाह, शर्जील पेमन, फरियाल तारपुर, सरदार चाटियो अपनी अपनी नशिस्तों में आगे। GTA के उम्मीदवार भी पीछे पीछे। बलोचिस्तान असेंबली पे मिली जुली सूरत हाल। JW पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी में मुकाबला। इंशाल्लाह देखेंगे आपके इस मुल्क से ये जो बद तहजीबी का कल्चर जो है, बदतमीज़ी का जो कल्चर है, कौम को जो है ना वो बिल्कुल तबाह बर्बाद करने का जो कल्चर है, इंशाल्लाह इसका खात्मा होगा। लोगों के लिए ज़िंदगियों में आसानियाँ आएंगी, महंगाई का इंशाल्लाह ताला खात्मा होगा और पाकिस्तान के लोग खुशहाल ज़िंदगी इंशाल्लाह बसर कर सकेंगे।
اور مسائل کے حل کے لیے ایک پارٹی کو اکثریت ملنا ضروری ہے۔ نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو، کہا خدا کا واسطہ ہے مخلوط حکومت کا نام نہ لیں، ایک جماعت کو پورا مینڈیٹ ملنا چاہیے تاکہ دوسروں پر دار و مدار نہ ہو۔ بولے قوم کو دیے گئے گالم گلوچ کے کلچر کا خاتمہ ہوگا، انہوں نے معاشرہ خراب کیا، ہم ٹھیک کریں گے، انشاءاللہ مہنگائی کا خاتمہ ہوگا۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ووٹ کاسٹ کیا۔ کا حلقہ ہے جہاں پر انہوں نے خود جا کر خطاب کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مانسہرہ کی جو عوام ہے انہیں مایوس نہیں کرے گی۔ تو دیکھتے ہیں پچھلے 2 الیکشنز کی اگر بات کریں، پی ٹی آئی کی وہ جو ویو تھی وہ یہاں پر نہیں پہنچ سکی اس طرح سے، کیونکہ مانسہرہ میں سٹرانگ ہولڈ رہا کیپٹن صفدر صاحب۔ پی ٹی آئی کی ویو مانسہرہ میں، گجرانوالہ میں جس طرح، گجرانوالہ میں آپ کو یاد ہوگا جو قومی اسمبلی کی 6 نشستیں ہیں اور وہاں پر کلین سویپ کیا تھا پی ایم ایل این نے، باوجود اس کے کہ جب آس پاس جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت رہی تھی۔ این اے 248 کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں فاروق خالد مقبول صدیقی ہیں اور ساتھ میں ان کے امیدوار ہیں مد مقابل ہیں ارسلان خالد صاحب اس وقت مد مقابل ہیں۔ 569 ووٹ ارسلان صاحب نے لیے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں اور خالد مقبول صدیقی آگے ہیں۔ بالکل 3 حلقوں کا یہ نتیجہ ہے، پولنگ سٹیشنز کا۔ کراچی سینٹرل کا یہ جو ہے حلقہ ہے، کچھ شاید شکایات رہیں کہ پولنگ کافی تاخیر سے شروع ہوئی، عسکری 4 کی بات کر لیں، 246 کی بات کر لیں، لیکن اب آ کر لگتا ہے کہ چونکہ ٹائم تو ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا، گجرات میں ہم نے سنا کہ ایکسٹینشن ہوئی ٹائم کی، یہاں نہیں ہوئی، تو ٹرن آؤٹ شاید یہاں پہ سرپرائز کرے کہ وہ نہ ہو جو کہ باقی حلقوں میں ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف کی درخواست آئی تھی کہ ٹرن آؤٹ ان کے جو پولنگ کا وقت ہے اس کو بڑھا دیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے ہی واضح کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا 4 ساڑھے 4 بجے جب ہم ٹرانسمیشن میں بیٹھے تھے تو اس وقت کہہ دیا گیا تھا کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ یہ جی بڑا مقابلہ ہے، حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی میں کم بیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور امین الحق صاحب جو ہے وہ یہاں پر آگے۔ اچھا، حافظ نعیم صاحب یہیں سے شکوہ کر رہے تھے کہ تقریباً 4 پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جہاں پہ ہمارے ووٹر کو بالکل ہی سپیس نہیں مل رہی اور پولنگ کا عملہ بھی وہاں پر موجود نہیں ہوتا، تو ٹویٹ بھی کیے ریپیٹڈلی انہوں نے اور تھوڑا نروس بھی ہوں گے شاید یہ دیکھ کر۔ یہ دیکھیں جو کراچی شہر کے حلقے ہیں یہاں پر کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اپنا زور لگا رہی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، پھر ایم کیو ایم کے ساتھ جو ایم کیو ایم وفا پرست گروپ ہے اس کے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، یہاں پر کینڈیڈیٹس کافی زیادہ ہیں، تو ووٹ جو ہے وہ کراچی کے اندر ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا کہ تحریک انصاف کو اس کا بڑا فائدہ ہوا تھا، ووٹ ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، تو بہت لمبے چوڑے وننگ مارجنز آپ کو یا ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ آپ کو نظر پی ٹی آئی سے بھی تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ رہی تھی، کیونکہ یہی شکوہ کرنا کہ خان صاحب تو ایک رات بھی یہاں پر نہیں رہے اپنے 3.5 سال میں، آئے اور چلے گئے، توجہ نہیں دی اتنی، اور اس بار بارش کا ہو جانا وہ بھی شاید کوئی فیکٹر پلے کر جائے۔ ایک اور نتیجہ ہمارے سامنے 241، یہ بھی کراچی کا ہی نتیجہ ہے جو سامنے آئے گا۔ خرم شیر زمان صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے جی ان کا تعلق ہے، ویسے جو انتخابی حیثیت ہے وہ آزاد امیدوار آگے ہیں اور ایم کیو ایم کے فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ یہاں پر 408 ووٹ لے کر پیچھے ہیں اور 1083 ووٹ لیے ہیں آزاد امیدوار نے۔ 3 پولنگ سٹیشنز کا یہ رزلٹ ہے کراچی ساؤتھ 3 کا۔ اگر ہم جماعت اسلامی کی اور ایم کیو ایم کی بات کریں تو کیا لگتا ہے کراچی میں کتنی سیٹیں نکال سکیں گی جماعت اسلامی کو اگر لیا جائے یا ایم کیو ایم کو لیا جائے؟ دیکھیں بلدیات کے اندر تو ان کا بہت اچھا مقابلہ ہوتا ہے جماعت اسلامی کا اور ایم کیو ایم کا، اور اس میں اس مرتبہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی حکومت ان کے پاس تھی، تو بلدیات کے اندر اس مرتبہ یہ دونوں جماعتیں باہر بیٹھی ہیں اور جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ وہاں پر کراچی کے جو ہے وہ میئر ہیں، لیکن جماعت اسلامی کا یہ ماننا ہے کہ ان کے ساتھ بہت سارے انتخابات کے اندر ان کو جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ پش کیا گیا، تو مینلی یہ مقابلہ یہاں پر ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہوتا تھا، لیکن کیونکہ تحریک انصاف انٹر ہوئی تو اس نے ڈائنامکس کراچی کی پالیٹکس کی آگے آ گئے مصطفیٰ کمال صاحب۔ این اے 242 کراچی کماڑی کا یہ حلقہ ہے، قادر مندوخیل کو یہاں پہ کسی حد تک ڈومینیٹ کر رہے ہیں، ویسے تو صرف 2 پولنگ سٹیشنز کا یہ نتیجہ ہے، 574 مصطفیٰ کمال صاحب نے لیے یہاں سے اور 369 یا 89 غالباً 389 جس وقت قادر مندوخیل نے لیے ہیں ووٹ۔ مندوخیل صاحب ضمنی الیکشن جیت کر آئے تھے اور انہوں نے اس الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا مفتاح اسماعیل کو بھی جو ہے وہ ہرایا تھا مندوخیل صاحب، اس کے بعد ٹی وی ٹاک شوز کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو دیکھا گیا، اور پھر یہ وہیں سے جو ہے وہ یہ پیپلز پارٹی میں بھی انہوں نے اپنا اچھا نام بنا، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کا مجھے یاد ہے جو آخری 2 جلسے انہوں نے ابھی ریسنٹلی کیے اس کی بڑی پذیرائی، انہوں نے کہا کہ اتنا نمبر ہم نے کبھی ڈرا نہیں کیا جتنا آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ